اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ مومنین اکرام، پروگرام سفینہ اہل بیت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میری طرف سے۔ آپ تمام مومنین کو السلام علیکم اور یا علی علیہ السلام مدد۔ آج پروگرام سفینہ اہل بیت کی 30ویں ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کریں گے۔ یاد رکھیے گا یہ 8 ایپیسوڈ جو ہم نے شوال کے مہینے میں کی تھی وہ اس سے علیحدہ تھے پروگرامز، کیونکہ وہ ایک علیحدہ سیریز تھی، تو یہ رمضان المبارک کے میں جو پروگرامز ہو رہے تھے ان کا یہ تسلسل جو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ تو مومنین اکرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں قبلہ علامہ ہاشم رضا قدیری صاحب، جو آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ یہ پروگرام اجر رسالت فیس بک پیج پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اجر رسالت ٹی وی یوٹیوب چینل پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا۔ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کالز بھی کر سکتے ہیں، میسج اور کامنٹس میں آپ کا جو سوال ہو وہ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ مومنین اکرام، جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا ائمہ معصومین اور جنات۔ جو جنات سے مولا علی علیہ السلام نے جنگیں کی یا زعفر جن، جو بھی واقعات تھے وہ اس بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا بھی دن ہے، تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ پروگرام کا آغاز مومنین اکرام میں ہمیشہ کی طرح ایک واقعے سے کروں گا، اور آج کا جو واقعہ ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ مومنین سے شیئر کروں گا۔ مومنین اکرام، ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا۔ ایک شخص نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس نے اپنے شہر کے علماء اکرام سے حل پوچھا، انہوں نے حل بتایا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ جو حل بتایا تھا وہ ماننے کو تیار نہ تھا، اور وہ اپنے شہر سے نکلا اور مدینے پہنچ گیا۔ جب مدینے پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں رسول کا کون سا بیٹا رہتا ہے؟ انہوں نے کہا رسول کا ایک بیٹا ہے، نام اس کا جعفر ہے، لقب اس کا صادق ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اس مسئلے کا حل دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ کیا تو آسان سمجھتا ہے کہ امام سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی؟ حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے، پہرے دار موجود ہے، فوج موجود ہے، اور امام سے ملاقات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امام کو انہوں نے گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے، تو اگر تمہیں کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہے تو یہاں پہ کافی عالم علماء کرام موجود ہیں، دین کے ٹھیکیدار موجود ہیں، تم ان سے پوچھ سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ جب دین کا وارث موجود ہے تو میں کسی اور سے سوال نہیں پوچھ سکتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر جو ہے وہ ناممکن ہے، امام سے ملا تو واپس چلا جا۔ تو وہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ میں واپس جانے کو تیار نہیں تھا۔ خیر، اس نے کہا تھا امام کو تو میں مل کے ہی جاؤں گا۔ تو جب وہ مدینے میں موجود تھا تو جب وہ محلہ بنی ہاشم کی طرف جاتا تھا، وہاں پہ لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، پیرادار موجود ہوتے تھے، فوجی موجود ہوتے تھے، تو جیسے ہی جاتا وہ فوجی روکتے، وہ پیچھے ہٹ جاتا، ڈر جاتا، واپس آ جاتا، اور پھر مدینے کے باہر آ کے بیٹھ جاتا۔ ایک کتاب میں روایت ہے کہ 1 ماہ، ایک کتاب میں روایت ہے کہ 3 ماہ مدینے کے آس پاس اور مدینے کے اندر موجود رہا اور مسلسل پھرتا رہا، لیکن امام سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور لیکن امام موجود ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو رہی۔ ایک دن مدینے کے باہر بیٹھا اور دیوار سے ٹیک لگا کے اپنے دل سے، جو دل میں کوئی باتیں امام سے کر رہا تھا، امام کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ مولا میری کون سی غلطی ہے، آپ موجود بھی ہیں، آپ کو خبر بھی ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن ملاقات نہیں ہو رہی۔ اب یہ باتیں کر رہا تھا کہ ایک سبزی فروش اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے سبزی فروش سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں سبزی کا کاروبار کرتا ہوں، تو میں مدینے کے شہر میں سبزی بیچتا ہوں۔ تو اس نے اس سے پوچھا کیا تم محلہ بنی ہاشم بھی جاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جاتا ہوں، اور روز جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا سبزی بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں بالکل، میں سبزی بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔
تو اس شخص نے کہا کہ میں تم سے سبزی بھی خریدوں گا اور تمہارا لباس بھی خریدوں گا۔ اس نے سبزی خریدی، اس کا لباس خود پہنا، اپنا لباس اس کو پہنایا، اور ایک سبزی فروش بن کے سبزی کا ٹوکرا سر پہ رکھ کے مدینے کی طرف چلنے لگا، سبزی فروش بن کر چلنے لگا۔ اب جو ہی محلہ بنی ہاشم کے قریب پہنچا، مومنین کرام اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ جیسا ہی محلہ بنی ہاشم کے قریب پہنچا، پہرا داروں نے روکا، فوجوں نے روکا، لیکن آواز آئی پیچھے سے کہ آنے دو، سبزی فروش ہے، اس کا کاروبار ہے، سبزی بیچنا، تو آنے دو۔ اب وہ محلہ بنی ہاشم اس گلی میں پہنچا جہاں پہ امام کا گھر تھا، امام کی حویلی تھی۔ اب جیسے جیسے وہ امام کے گھر کی طرف جا رہا تھا، اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، قدم آگے بڑھ نہیں رہے تھے، لیکن جیسے ہی امام کی حویلی کے پاس پہنچا، حویلی کو دیکھ کے کہتا، امام کی طرف مخاطب ہو کے کہتا تھا کہ مولا، یہاں تک تو میں آ گیا ہوں، اب آپ بھی کچھ کرم کریں، آپ بھی کچھ میرے پہ عنایت کریں، مجھے اندر بلا لیں۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ امام کے حویلی کا دروازہ کھلا، ایک امام کا نوکر باہر آیا اور کہنے لگا کہ تم اندر آ جاؤ، آج امام جعفر صادق علیہ السلام خود دیکھ کے سبزی خریدنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ حویلی کی طرف بڑا، سپاہی وہ کہنے لگے تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ ایک نوکر آیا ہے، اس نے کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خود دیکھ کے سبزی خریدنا چاہتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ چنانچہ دو سپاہی بھی اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو وہ امام کے صحن میں بیٹھا، سپاہی اس کے ساتھ بیٹھے، لیکن اس کی نظریں ایک پردے کے پیچھے لگی ہوئی تھیں جہاں پہ وارث سے حسن انبیاء جو ہے وہ بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد امام پردے سے باہر تشریف لائے، سر پہ رسول کا امامہ، جسم پر امیر المومنین کی آبا، ماتھے پر سجدے کا نشان، امام کے قدم جوں ہی بڑھے، امام اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ جیسے امام اس کے پاس آ کے بیٹھے، اس کی نظر امام کے چہرے کی طرف تھی، امام کی نظر جھکی، امام سبزی کا ٹوکرے سے سبزی کا وہ جو پردہ تھا، جو کپڑا تھا، وہ ہٹایا اور سبزی دیکھنے لگے، لیکن اس کی نظریں مسلسل جو ہے وہ امام کے چہرے کی طرف دی۔ جب امام سبزی دیکھنے لگے تو یہ دل میں سوچنے لگا کہ مولا تو واقعی سبزی خریدنے کے لیے مجھے اندر بلایا ہے۔ تو چنانچہ اس نے سوال کرنے کے لیے اپنا منہ امام کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ امام کے قریب پہنچا، امام نے کہا تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔ وہ چونکا، اس نے کہا کہ مولا میں نے تو آپ سے سوال ہی نہیں کیا۔ امام فرماتے ہم سوالات کے محتاج نہیں ہوا کرتے، تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔ اب سپاہی سوچ رہے ہیں کہ سبزی کے دام طے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ دین پہنچایا جا رہا ہے۔ مومنین اکرام، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا واقعہ سننے گا آگے۔ امام نے کہا تمہاری طلاق نہیں ہوئی تو ہم سوالات کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ اس نے کہا کہ مولا میں نے جب واپس جانا ہے، اپنے قبیلے میں جانا ہے، اپنے شہر میں جانا ہے، تو وہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ کچھ دلیل تو دو، دلیل تو دو۔ مولا آپ مجھے ایک چھوٹی سی دلیل دے دیں۔ اگر وقت ہوتا تو امام اس کو قرآنی آیات سناتے، رسول خدا کے احادیث سناتے، اس میں سے یہ واضح کرتے، لیکن وہ سپاہی موجود تھے۔ امام نے صرف اس کو چھوٹی سی دلیل دی۔ امام نے کہا تم نے طلاق غصے میں دی ہے، اور غصہ حرام ہے، اور حرام حالت میں حلال کام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ! امام نے ایک مختصر وقت میں ایک بہترین دلیل اس کو پیش کی۔ تو جیسے ہی امام نے اس کو دلیل پیش کی، وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، آنکھوں میں آنسو، اس نے چیخ مار دی، چیخ مار کے آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، امام کے قدموں میں گر گیا۔ جیسے امام کے قدموں میں گرا، دونوں سپاہیوں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئے۔ اور جب گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئے تو امام کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ مولا اب مجھے زندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب میرا اگر خون آپ کے قدموں میں بہ جائے تو اس سے بڑی میری سی سعادت نہیں ہو سکتی، لیکن مولا مجھے ایک جواب دے دیں، ایک سوال کا جواب دے دیں۔ اور سپاہی اس کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئے۔ وہ امام سے پوچھتا ہے کہ مولا میں 3 مہینے ہو گئے ہیں، میں مدینے کی گلیوں میں در بدر پھر رہا ہوں، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز تھی جو مجھے واپس نہیں جانے دیتی تھی؟ میں ہمیشہ میری طلب تھی کہ میں آپ سے ملاقات کر کے ہی، جو امام نے فرمایا ایک دن بھی تمہاری ماں نے تمہاری امانت میں خیانت کی ہوتی تو کبھی تم میری شکل نہیں دیکھ سکتے، کبھی تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔
تو یہ وہ چیز تھی جس نے امام سے اس کو ملائے رکھا، امام سے اس کو ملنے کی جو وہ ایک تڑپ ہے وہ برقرار رکھی۔ یہ مومن کا ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ مومن کی خدمت میں پیش کیا، تھوڑا لینتھی ہو گیا لیکن معذرت چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، آج پروگرام کے پہلے حصے میں امام جعفر صادق علیہ السلام پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ علامہ ہاشم رضا غدیری صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ قبلہ، جیسا کہ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا بھی دن ہے اور ہم نے ایک موضوع بھی کل ڈیسائیڈ کیا تھا، اس پہ انشاءاللہ بعد میں آتے ہیں۔ تو پہلے میں چاہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سوانح حیات پہ آپ روشنی ڈالیے۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی سوانح حیات پر ہم کیا روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آپ کا خاندان وہ عظیم خاندان ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار نے قرآن میں جنہیں شجرہ طیبہ کہا ہے۔ شجرہ طیبہ کے ایک چشم و چراغ ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ تاجدار امامت بھی ہیں، منصب امامت کے آپ چھٹے تاجدار ہیں۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو خدمت ظاہری طور پر دین کی، شریعت کی، فقہ کے حوالے سے، قوانین کے حوالے سے آپ نے کی ہے، وہ تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا۔ یعنی گو کہ ہمارے جو پہلے امام تھے ان کو حالات نے ایسا پابند رکھا کہ ان کو دنیا والوں نے خدمت کرنے کا موقع نہیں دیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں خطبات سے خدمت ضرور کی ہے، مولا کائنات نے ارشادات فرمائے ہیں، خطاب کیا ہے اپنا، خطبے ارشاد فرمائے، خطوط لکھے، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، کتابوں میں وہ چیزیں آج بھی موجود ہیں، رسالت مآب کے فرامین موجود ہیں۔ فرامین ہر امام کے ملتے ہیں، لیکن دنیا والوں کی ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ سلونی کا اعلان کرنے والا میرا مولا، اسے جو ہے وہ لوگوں نے پابند کر دیا، مشکلات میں گھیرے رکھا، جنگیں مسلط کی گئی۔ پہلے زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں بدر و احد و خیبر و خندق آپ پر مسلط کی گئی۔ پھر جب اسلام قبول کر کے یہ لوگ ہار گئے اور امام کائنات نے جب ظاہری خلافت بھی قبول کی تو پھر امام کے ساتھ جنگیں مسلط کر دی گئی۔ تو وہ موقع جو تھا وہ امام کو نہیں وہ کام انجام دیتے کہ جس کا مطلب یہ ہے جس کو ہم آج امام جعفر علیہ السلام سے ہم نے حاصل کیا، یعنی فقہ کو مرتب کیا، قوانین بنائے، دروس دیے۔ پھر امام حسن کی زندگی کو بھی ایسا ہی کیا، امام حسین کی زندگی کو بھی، چوتھے امام کو غم و حزن نے گھیرے رکھا۔ پانچویں اور چھٹے امام یہ تھے دو شخصیات کے جنہوں نے دین، جن کے زمانے میں تھوڑی سی نرمی ہو گئی اور ان کو جو ہے وہ تھوڑے سے مسائل کا کم سامنا کرنا پڑا، اور جس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی، بنی عباس کی حکومت شروع ہو رہی تھی۔ تو وہ شورش کے جو زمانے تھے جب وہ دو باطل قوتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، اس موقع پر حق کے ائمہ کو یہ موقع ملا کہ آپ نے جنگ و جدال وغیرہ سے محفوظ رہتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ خدمت دین کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ آج اسلام کا ہر فرقہ آپ کا ممنون احسان ہے۔ اور امام جعفر صادق کی شہادت جو ہے وہ منصور دوانکی وجہ سے ہوئی۔ منصور دوانکی نے آپ کو زہر سے شہید کیا۔ بس دو تین جملے میں بیان کروں تاکہ اپنے موضوع کی طرف آیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ہیں کہ میں نے یہ جملہ کہا کہ اسلام کا ہر فرقہ آپ کا ممنون احسان ہے، وہ اس لیے کہ ہر فرقے کا امام آپ کا بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہے۔ یعنی جتنے بھی فرقے اسلام میں ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو حنفی ہیں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ماننے والے، تو جس کا لقب تھا ابو حنیفہ، کنیت تھی ابو حنیفہ براہ راست شاگرد تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ سب سے بڑی فقہ جو ہے وہ سنیوں میں، اہل سنت میں، وہ ابو حنیفہ کی مانی جاتی ہے، اور ابو حنیفہ جو ہے ہمارے امام کا شاگرد تھا، اور اس کا اصل نام تھا نعمان بن ثابت۔ نعمان بن ثابت کا وہ جملہ جس میں اس نے کہا کہ لولا سنتان لہلک نعمان، کہ اگر یہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں شاگردی میں صرف کیے، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے
تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اس ہلاکت سے مراد وہ ظاہری ہلاکت نہیں بلکہ وہ جہالت کی موت ہے۔ اگر کہ وہ جہالت کی موت ہی مرا، میں سمجھتا ہوں کہ جو امام صادق کے مقابلے پر اپنے فقہ مرتب کرے تو وہ اپنے آپ کو عالم بھی کہے تو ہمارے عقیدے میں وہ جاہل ہی ہوا کرتا ہے، ہم اس کو جاہل ہی مانتے ہیں۔ وہ جاہل ہی مرا، ہلاک ہوا، لیکن اس نے اعتراف ضرور کیا کہ اگر میں آج زندہ ہوں، یعنی لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں، تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ آپ نے 2 سال تک اس نے جو ہے امام صادق کی خدمت میں رہ کر اس نے تعلیم حاصل کی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو بقیہ ائمہ اہل سنت ہے ان میں سے بھی سبھی افراد یا بالواسطہ شاگرد ہیں یا بلا واسطہ شاگرد ہیں امام کے۔ اب چونکہ بس چند باتیں کرنی تھی، تو منصور دوانکی جو تھا، منصور دوانکی، اس نے جو ہے وہ امام صادق کو بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا۔ چونکہ آپ کی زمانے میں اس کی حکومت آ گئی تو منصور دوانکی نے کیا کیا، اس نے امام کو، چونکہ امام کا حلقہ احباب یا جو شاگرد تھے بہت زیادہ ہو گئے تھے، مسجدیں بھری ہوتی تھیں آپ کے درس سے۔ بعض روایات میں ہے کہ 40,000 تک آپ کے شاگرد تھے جو مختلف مواقع پر آپ سے آ کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک وقت میں 3,000-4,000 افراد ایک ہی مجمع میں موجود ہوتے تھے اور وہ امام کا درس سنتے تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے اس وقت نہ کوئی لاؤڈ سپیکر تھے، نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی، امام ایسے ہی مباشر گفتگو کرتے تھے اور 4,000-5,000 ہزار افراد آپ کی باتوں کو بالکل صحیح انداز میں سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی معجزہ ہے امام کا، کہ اس کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ امام کو ضرورت نہیں پڑی کہ امام ممبر پر چڑھے اور اونچی آواز میں یا چیخ چلا کر یا کس طرح سے گفتگو کرے کہ آپ کو جو ہے وہ تکلیف ہو اپنی بات پہنچانے، بلکہ آپ ممبر پر بیٹھتے، گفتگو فرماتے اور سب ہزاروں افراد ایک ہی وقت میں ایک جیسی آواز اس کو سن لیتے۔ یہ معجزہ تھا امام کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اشارہ ہے ہمارے آخری امام کے آنے کا، کہ جس کے بارے میں ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے اور امام کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آواز دیں گے کہ میں آ گیا ہوں اور اعلان کیا جائے گا امام کا، تو ساری دنیا کے افراد اس آواز کو ایک ہی طرح سے سماعت کر لیں گے، ایک ہی طرح سے سن لیں گے۔ کہ مثلا کعبے والے شخص کو یعنی امام زمانہ کو فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فرانس میں جا کے آپ کو بتائے، یو کے میں آ کے مجھے بتائے، پاکستان میں آ کے سب کو بتائے۔ اس کو امام کو جو ہے وہ ہر طرح فرشتوں کو مکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام خود آواز بلند کریں گے، سب لوگ امام کی آواز سن لیں گے ایک ہی وقت میں سبحان اور اللہ۔ اپنی اپنی زبانوں میں سنیں گے۔ مثلا کسی کو اگر عربی نہیں آتی ہے، پنجابی آتی ہے، سرائکی آتی ہے، پشتو فرینچ آتی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ عربی سمجھ نہیں آتی تو کہا کہ وہ اپنی زبان میں آواز سن لے گا، جو زبان اس کو سمجھ میں آتی ہے وہی زبان سن لے گا۔ تو بالکل یہی معجزہ جو تھا، اس کی ایک جھلک ہمیں چھٹے امام کے زمانے میں ملی کہ امام درس پر بیٹھ کر اور ہزاروں افراد بغیر کسی دقت اور پریشانی کے امام کے درس کو سنتے بھی تھے اور امام کی اس کو لکھتے بھی تھے، یاد بھی کرتے تھے۔ امام کے زمانے میں بس آخر ٹکڑا بیان کر دوں، منصور دوانکی نے جب یہ دیکھا کہ اب امام سے جنگ کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں ہے، بیعت وہ مانگ نہیں سکتا تھا، قیام کا الزام لگا نہیں سکتا تھا، بغاوت کا یا کوئی اور مسئلہ تھا نہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے مفتی تھے وہ سب بنی امیہ کے تھے، وہ ہاتھ چھوڑ چکے تھے۔ کہا اب کیا کیا جائے، اب کس طرح سے امام کو جو ہے وہ روکا جائے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کریں، امام سے کہا کہ آپ وصیت کریں کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے بعد میں شیعوں کا امام ہوں گا۔ یعنی اس نے یہ سازش کی کہ اب جو ہے وہ حکومت پہ تو قبضہ تھا ہی اس کا، اس نے کہا کہ اب میں دین پہ کیسے قبضہ کروں؟ کہا دین پہ ایسے قبضہ کروں گا کہ آپ امام سے لکھوا لیتا ہوں کہ وہ لکھ دیں کہ میرے بعد جو ہے منصور دوانکی آپ کا امام ہے۔ اب ظاہر ہے امام یہ کام کر نہیں سکتے تھے، تو امام نے کیا کیا، امام نے کہا کہ اب ظاہر اگر امام اعلان کر دیتے کہ نہیں تم نہیں ہو امام، موسیٰ کاظم میرا بیٹا جو ہے یہ امام ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ منصور دوانکی اس پر اپنا ظلم کرتا، اس پر جو ہے امام پر جو ہے ظلم کرتا، امام کی طرف متوجہ ہوتا، امام موسیٰ کاظم کی طرف۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس میں خدا کے تحت آپ نے 5 لوگوں کے نام لے لیے، 5 لوگوں کے نام لے لیے، ایک منصور دوانکی، ایک امام موسیٰ کاظم اور 3 اور افراد تھے۔ کہا کہ میرے بعد ان میں سے تم جس کو اہل پاؤ وہ وقت کا امام ہوگا، تم جس کو اہل سمجھ لو کہ یہ اہل ہے وہ امام ہوگا۔
اب لوگوں نے کیا کیا، دیکھیے کیا یہ امام کی مصلحت کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں یہ لوگ کہ جو اماموں کو سمجھتے ہیں کہ امام ان جیسے ہیں؟ عجیب بات ہے، امام نے کیا کیا، امام نے 5 نام لیے، امام نے فرمایا کہ ان میں سے میرا ایک وارث ہوگا کہ جو اس منصب کا اہل ہوگا۔ اچھا، مسعود وانکی کے شر سے خود بھی محفوظ ہو گئے، امام موسیٰ کاظم کو محفوظ کیا۔ اب لوگوں نے کیا کیا، لوگ جو امام کے تعلیم یافتہ تھے، پڑھے لکھے تھے، شریعت جانتے تھے، فقہ جانتے تھے، تاریخ جانتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جا کر باری باری ان 500 سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ آپ بتائیں کہ آپ فقہ کا جواب دیں، تاریخ کا جواب دیں، عقائد کا جواب، تفسیر کا جواب دیں۔ اس میں سے معروف ہے وہ مومن طاق جن کا لقب امام کے شاگرد تھے، وہ بڑے عالم دین تھے، انہوں نے جا کے جو ہے وہ سوال کیے ان 500 سے باری باری۔ وہ جانتے تھے کہ امام موسیٰ کاظم ہے امام، لیکن وہ اتمام جی حجت کے لیے سب کے پاس گئے، کوئی بھی ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکا۔ منصور دوانکی کے پاس گئے تو منصور دوانکی جو ہے وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ وہ تفسیر علم کہاں سے لے کے آئے گا، قرآن کے اسرار و رموز کو کہاں سے سیکھے گا؟ وہ ایک بدبخت جاہل ظالم حکمران تھا، وہ کیسے قرآن کے علوم جانتا تھا؟ تو اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور امام کے بارے میں سوال کریں قرآن کے بارے میں، تو اس نے جیسے ہی دیکھا تشریف لائے ہیں، اس نے پہلے کہا خزانہ دو، ان کو مال دے دو، ان کو تحفے تحائف دے دو، اور ان کے کان میں سرگوشی کروا دی کہ ذرا منصور دوانکی سے آسان سوال کرنا اور زیادہ بات چیت نہ کرنا، اور اگر تم منصور دوانکی کے برحق ہونے کا اعلان کرو تو ہم تمہیں فلاں شہر کی حکومت بھی دے دیں گے، تمہیں قاضی بنا دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اس طرح کی اس کو پیشکش کی۔ تو جب اس گروہ والوں نے یہ پیشکش سنی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم منصور دوانکی سے بہت زیادہ سوال نہیں کرتے، سب مجمع کو جمع کرو تاکہ ہم اعلان کریں منصور دوانکی کے بارے میں۔ اب منصور دوانکی نے کہا کہ اب میری امامت کا اعلان ہونے لگا ہے، لہذا اس نے سب کو جمع کر لیا، عرب عجم جو بھی تھے سب کو جمع کیا، کہا کہ آؤ جعفر صادق کی وراثت مجھے ملنے لگی ہے امامت کی۔ جب سب مجمع جمع ہو گیا، سب لوگ جمع ہو گئے، اس موقع پر لوگوں نے اعلان کیا کہ دیکھو ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، موت برحق ہے، ہم نے امام صادق سے یہ تعلیم حاصل کی۔ اب جب ہم نے 500 سے سوال کر لیے تو سب بقیہ 4 نے سوالوں کے جواب دے دیے، لیکن جب ہم منصور دوانکی کے پاس آئے تو اس نے ہمیں سوالوں کے جواب دینے کے لیے رشوت دے دی، اس نے ہمیں حکومت کی پیشکش کی، اس نے ہمیں مال کی پیشکش کی۔ تو ان 4 میں سے تو کوئی ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ جو امام صادق کا نائب ہو، امام ہو، منصور دوانکی ہرگز نائب نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں نے مجمع لگ گیا تھا، لوگوں نے کہا کہ پھر بتائیں کون ہے وہ شخص جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی معنی میں امام صادق کا نائب و جانشین ہے امامت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اب تک بحث کی ہے، تحقیق کی ہے، اس میں علم الہی کا وارث سوائے موسیٰ ابن جعفر کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ موسیٰ ابن جعفر جن کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہی امام صادق کے فرزند ہے۔ آپ کی ازواج بھی زیادہ تھیں، اولاد بھی زیادہ تھی، لیکن 2 ازواج آپ کی معروف ہیں، ایک جناب حمیدہ بنت صالح اور ایک حضرت فاطمہ۔ یہ 2 تھی، جو حمیدہ بنت صالح تھی یہ امام موسیٰ کاظم کی والدہ تھی، جناب فاطمہ جو تھی وہ حضرت ان کی اسماعیل کی والدہ تھی، حضرت اسماعیل کی والدہ، جن سے یہ اسماعیلی فرقہ جو ہے وہ آگے چلا، وہ امام کے بڑے بیٹے تھے۔ یہ آپ کی تعارف ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام کو منصور دوانکی نے زہر دے کے شہید کیا۔ بعض علماء نے لکھا کہ امام جو ہے وہ اپنی نیچرل ڈیتھ سے شہید ہوئے، یعنی ان کو طبعی موت آئی، لیکن یہ جملہ اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یا زہر نہ دیا گیا ہو یا اسے جو ہے وہ تلوار سے نہ شہید کیا گیا ہو۔ ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے قتل نہ کیا جائے یا جسے زہر نہ دیا جائے۔ تو چھٹے امام کو خاموش زہر سے دوانکی نے شہید کیا۔ ہم سلام بھیجتے ہیں اپنے چھٹے امام کی خدمت میں، آپ کے سر پر رکھے ہوئے امامے پر، آپ کے شانوں پہ رکھی ہوئی ردا پر، آپ کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی عصا پر، اور آپ کے قدموں میں پہنی ہوئی نالین پر۔ یہ وہ متبرک چیزیں ہیں جن پر ہمارا سلام ہے، کائنات کا سلام ہے کہ یہ وہ وراثت رسول خدا جو آپ کے پاس پہنچی۔ اور ایک مرتبہ ابو حنیفہ جو ہے وہ چل رہا تھا، امام بازار میں تھے، سڑک راستے میں تھے، آپ کے ہاتھ میں رسول خدا کا عصا، امام صادق کے ہاتھ میں رسول خدا کا عصا تھا۔ دلچسپ بات سن لیجیے، رسول خدا کا عصا تھا اور آپ ہاتھ پہ لے کے چل رہے تھے۔ ابو حنیفہ آیا، اس نے کہا کہ اے امام، کیا یہ عصا رسول خدا کا نہیں ہے؟
इमाम ने फरमाया बेशक मेरे जद रसूल खुदा का है। तो उसने आगे बढ़ के जल्दी से वो असा लिया और चूम लिया, असा को लिया और चूम लिया। जब असा को चूमा तो इमाम ने मुस्कुरा कर कहा मुझे तुम लोगों पर हैरत होती है, रसूल खुदा की असा का एहतराम करते हो और रसूल खुदा खुदा की औलाद के मुकाबले पे तुम जंगें करते हो, उनसे नफरत रखते हो, उनसे बोझ रखते हो। कहा तुम्हारा ये एहतराम किसी काम का नहीं है, तुम असा को चूम रहे हो और औलाद के बोझ के साथ तुम तुम्हें बोझ रखते हो। ये इमाम का पैगाम सारी दुनिया के लिए था। याद रखो रसूल खुदा की निस्बत है वो जो नक्शे पा बनाते हैं और दीगर चीजें रसालत बाप की, उनका एहतराम करते हैं, जरूर एहतराम करें, हम भी एहतराम करते हैं रसालत बाप से मंसूब हर शय का, लेकिन उससे पहले हमें रसालत बाप की औलाद का, आपकी आल का और आले बैत का एहतराम वाजिब है। जब तक ये एहतराम नहीं होगा रसालत बाप का एहतराम मुकम्मल नहीं हो सकता। सुबहान अल्लाह, बेशक इब्रा आपने मजा फरमा, बहुत खूबसूरत आपने इमाम की सवाना याद पे एक रोशनी डाली। मोमिन इमाम, जैसा कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि इमाम के 40,000 जो है वो शागिर्द थे, इमाम एक ही वक्त में उनसे गुफ्तगू करते थे। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूँ, ये शागिर्द जो है ये कोई अलिफ बे ते या ये वाले शागिर्द नहीं थे। इमाम के जो शागिर्द थे वो पीएचडी के स्टूडेंट्स थे। इमाम के जो शागिर्द थे वो डॉक्टरेट के स्टूडेंट्स थे। इमाम के जो शागिर्द थे वो जाबिर बिन नयान जैसे शागिर्द थे जिन्होंने अपनी फिजिक्स को इजाद किया। इमाम के वो शागिर्द थे जिन्होंने अपनी फिक्के बना ली, अपने अपने फिरके बना लिए। ये इमाम के ये शागिर्द हुआ करते थे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के। बहुत शुक्रिया, आप तमाम मोमिन हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और हमें मैसेजेस के जरिए आप अपने सवालात से जो है वो आगाह कर सकते हैं। किबला, मैं चाहूंगा कि आज का हमारा जो मौजूद है, वैसे तो हमने वही डिस्कस करना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से एक सवाल जो वो काफी तादाद में मोमिन वो हमें हमसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उसका जल्दी से जवाब दें ताकि अपने जो है वो फॉर्मेट की तरफ आ सकें। जी जी। कि बस सवाल ये है कि खलीफा अब्दुल अजीज की जो कब्र जो थी उसकी बेहुरमती की गई, उस बारे में काफी सोशल मीडिया पे जो है वो बहस चल रही थी कि आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि इमाम के उन्होंने जो एहसान किया था अहले बैत पे, और जो फिदक था वो इमाम को उन्होंने वापस किया था। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शियों ने इसको जो है वो उनकी कब्र की बेहुरमती की। हालांकि कल पाकिस्तान में जो मजहबी अमूर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा वो डिक्लेयर भी कर दिया कि जो फलाने जो शरपसंद ग्रुप ने उनकी बेहरमती की थी। तो आप इस बारे में जो है वो क्या कहेंगे? देखिए ये मैं आपको बयान कर दूं मेरे भाई, उमर बिन अब्दुल अजीज जो है ये उमवी खलीफा था, बनी उमैया का 8वां खलीफा था ये। इसका हरगिज अहले बैत पे कोई एहसान नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि उसने फदक वापस किया तो अहले बैत पे एहसान किया, या उसने इमाम अली पे सबको शितम बंद कराया तो अहले बैत पर एहसान किया, या उसने किताबत हदीस को जारी करवाया तो एहसान किया, ये हरगिज एहसान नहीं है। ये एहसान की क्या बात है, वो हाकिम वक्त था, उसके पास इख्तियार था, उससे तकाजा यही था कि वो हकदार को उसका हक वापस करे। अगर एक शख्स के पास लूटा हुआ माल आया है, किसी ने लूटा था किसी का माल, उसने वापस कर दिया, तो ये एहसान नहीं किया, उसने अपने मनसब की जिम्मेदारी निभाई है। उसको 2-2.5 साल जो है वो हाकिम बनाया गया, तो वो इसी काम के लिए बनाया गया होगा, ये अल्लाह का निजाम अल्लाह ने बनाया। अब अगर एहसान की बात है तो आपको मालूम है कि उमर बिन अब्दुल अजीज का जो लकब है इसको उमर सानी कहा जाता था, कि दूसरा उमर था। क्यों उमर सानी कहा जाता था? अच्छा मैं आपको बात बयान कर दूं। अगर एहसान की बात करनी है तो फिर ये बताइए, जब उमर इब्न खत्ताब ने इस्लामी हुकूमत को, दूसरे खलीफा ने इस्लामी हुकूमत का दायरा कितना वसी कर दिया था, उसने जो है वो अरब और अजम में हमले करके इस्लामी हुकूमत को वसी किया, ईरान में हुकूमत किया, वहां पे आतिश परस्त थे, वहां पे हुकूमत पर हमला किया और वहां पे उनको कलमा पढ़वा दिया। इसका मतलब ये है कि ईरान पर एहसान हो गया उमर इब्न खत्ताब का, या ईरानी कौम जो है वो अब उनका प्रचार करना शुरू कर दे। भाई ये नहीं हो सकता। ये कुछ काम है जो परवरदिगार जालिमों और जाबरों से भी ले लेता है, फासिकों और फाजिरों से भी ले लेता है। पहली बात, फिरौन के दरबार में, महल में हजरत मूसा पलते रहे हैं, इसका मतलब यह है कि नाउजुबिल्लाह फिरौन ने एहसान कर दिया नबूवत पर। ये क्या बात हुई कि उसने ये अच्छा काम किया तो ये एहसान हो गया? भाई अच्छा काम है, अल्लाह उसको जजा देगा। लेकिन इन सारे अच्छे कामों से सिर्फ एक सवाल है कि जब इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम मौजूद थे, आप इमाम बरहक थे, अल्लाह के बनाए हुए इमाम भी थे और खलीफतुल्लाह भी थे,
تو پھر امام کی موجودگی میں وہ شخص کس طرح سے خلافت کے منصب پہ باقی رہا؟ اب وہ سارے سارے نیک کام کرتا رہے، سارے کے سارے نیک کام کرتا رہے، اور امام کا جو اصل حق تھا امامت کا، خلافت کا، وہ امام کو نہیں دیا. یعنی خلافت ظاہری جو ہے وہ امام وقت کا حق ہے، وہ آپ کو نہیں دیا. اب اگر لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی فرعون کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس نے موسیٰ کو پالا پوسا بڑا کیا، کیا ہوا اگر اس نے خلافت حکومت نہیں دی؟ تو بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سا حق ہے؟ یہ کون سے احسان کی بات ہے؟ یہ حاکم وقت کے طور پر اس کا جو ہے وہ کام تھا، وہ یہ کام کرتا. جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے موٹر وے بنوائی لاہور سے اسلام آباد کی، تو بڑا احسان کر دیا. بھائی کیا احسان کیا؟ اس کا کام تھا، یہ اس نے کیا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے جو ہے وہ احسان کر دیا؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ جو شے کوئی کسی کا اختیار اختیار میں نہ ہو وہ اس پر جا کر کرے. یا احسان کی اور موارد ہوتے ہیں، اہل بیت پہ احسان کوئی کرے گا، اور وہ بھی بنی امیہ کا فرد. زیارت عاشورہ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ عمر بن عبد العزیز جو تھا، اس کا شجرہ نسب کیا ہے؟ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم. یہ مروان کا پوتا تھا. عبد العزیز جو اس کا باپ تھا وہ مروان کا باپ تھا. زیارت عاشورہ میں پڑھیں لعن اللہ آل مروان، نام لے کر لعنت کی گئی ہے آل مروان پر. آل مروان پر نام لے کر ہمارے پانچویں امام سے منسوب ہے زیارت عاشورہ. یاد رکھیے گا، یہ میرا اور آپ کا کلام نہیں ہے. تو زیارت عاشورہ پانچویں امام سے منسوب کلام ہے. اس میں صراحتاً کہا گیا ہے لعن اللہ آل مروان، مروان کی آل پر لعنت ہے، اس کی اولاد پر لعنت ہے. تو عبد العزیز اس کا پہلا بیٹا، اور اس کے بعد مروان کا جو پوتا تھا وہ عمر بن عبد العزیز، یعنی براہ راست نہیں کہ پانچویں چھٹی نسل نہیں ہے، اس کے بیٹے کا بیٹا تھا. اور دوسری بات یہ باپ کی طرف سے. اور ماں کی طرف سے کیا تھا؟ ماں کی طرف سے اس کی ماں کا نام ام عاصم تھا. ام عاصم بنت عاصم بن عمر ابن خطاب. یعنی باپ کی طرف سے یہ مروان کی اولاد ہے، ماں کی طرف سے عمر ابن خطاب کی اولاد ہے. اور ان دونوں شجروں پر پروردگار نے لعنت کی ہے. ہمارے امام نے لعنت کی ہے زیارت عاشورہ پر. پڑھیں اول و ثانی و ثالث کے لفظ نہیں ملتے ہمارے ذہن میں؟ ملتے ہیں. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب اللہ علی ظالم. جس نے سب سے پہلے حق کو چھینا اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور وہ شخص کہ جس نے اس کا اتباع کیا، جو اتباع کرتا رہا، اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو اب یہ بتائیے انصاف سے کہ کیا فدق اہم تھا واپس کرنا، یا منصب امامت خلافت اہم تھا؟ کسی سے بھی سوال کریں کہ کیا منصب امامت یا خلافت جو تھا، میں لفظ امامت کہہ رہا ہوں، جو منصب خلافت تھا جس میں عوام کے امور جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں، کیا وہ اہم تھے یا فدق واپس کرنا تھا؟ میں وہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس موضوع پر، لیکن صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس نے فدق واپس کر کے ایک طرح سے امام کی ہمدردی حاصل کرنا چاہیے. امام کو رشوت کی بھی ایک طرح سے پیشکش کی کہ میں آپ کو رشوت دیتا ہوں، یہ فدق واپس لے لیں، حکومت میری تائید کر دیں. اور امام سے منسوب و قول بھی آ گیا کہ امام نے جو ہے اس کے لیے دعا کر دی اور فلاں کر دیا. چوتھے امام کا وہ جملہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ باقی رہنے والا ہے کہ جب امام نے دیکھا کہ مدینے میں ایک شخص جو ہے وہ گھوم رہا ہے بڑے زرق برق لباس میں اور اچھے رنگین جوتے پہن کے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، تو لوگوں نے امام لوگ تم جانتے ہو اس نوجوان کے بارے میں، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں امام آپ فرمائیں. کہا کہ یہ نوجوان یہ ہے کہ یہ بڑا ہو کے یہ فاسق. امام نے کہا یہ فاسق و فاجر شخص بڑا ہو کے حکومت کرے گا، لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ زمین والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اور آسمان والے اس پہ لعنت کریں گے. یہ عمر بن عبد العزیز کے بارے میں کہا. اس کو حوالہ چاہیے، آج مجھ سے بات کر لے. عمر بن عبد العزیز کے بارے میں ہمارے چوتھے امام فرما رہے کہ یہ فاسق و فاجر ہے، اس پر زمین والے مغفرت کی دعا کریں گے اور آسمان والے اس پر لعنت کریں گے. خبردار ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ امام کے اس قول کے مصداق بن جائیں، عمر بن عبد العزیز کو محسن اہل بیت سمجھ کر، کہ یہ جو ہے وہ آسمان والے لعنت بھیج رہے ہوں اور زمین والے جو ہے وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوں. ہرگز ایسی بات نہیں ہے، کوئی احسان نہیں تھا. زیارت عاشورہ کا وجہ ہے لعن اللہ بنی امیہ کاتبہ. ہمارے لیے کتنا اچھا جملہ ہے کہ بنی امیہ لعنت ہے، یہ بنی امیہ کا فرد تھا.
اور آخری جملہ اس حوالے سے، اب مزید تو گفتگو بہت طویل ہو گئی، آخری جملہ اس حوالے سے بیان کروں اسی زیارت عاشورہ کا۔ ہمارے لیے زیارت عاشورہ اہم ہے، کسی شخص کا، کسی دو ٹکے کے آدمی کا، کہ جو دو چیزیں یہاں وہاں سے کاپی کر کے لے آئے اور بعد میں کہے کہ اس نے اہل بیت پہ احسان کیا، فلاں کو اچھا کہو، ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو۔ آل محمد کے اقوال کے مقابلے میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا صوفی ہو، کتنا بڑا محقق ہو۔ جب ہمارے پاس صحیح ترین روایات میں امام کا ایک قول موجود ہے، ثابت ہے، ہم کسی کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے۔ زیارت عاشورہ پانچویں امام سے منسوب قول ہے، ائمہ نے تائید کی، علماء نے تائید کی، آج تک پڑھی جا رہی ہے۔ اس کا ایک جملہ میں بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، کہ جس میں امام کا فرمان ہے کہ لعن اللہ امتی دفعکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم اللہ فیہا، کہ ان لوگوں پر لعنت، اس گروہ پر لعنت کہ جس نے آپ کو آپ کے مقام سے دور کر دیا، اور اس مرتبے پر کہ جس پر آپ کو اللہ نے فائز کیا تھا، اس مرتبے سے آپ کو ہٹا دیا، یعنی جو مقام آپ کو دیا اس سے ہٹایا، جو مرتبہ آپ کو اللہ نے دیا اس سے ہٹایا، اس پر جو ہے ان گروہ پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو پھر عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں نرم رویہ رکھنے والے آج بنی امیہ کے وکیل بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، امام کی نگاہ میں ہر وہ شخص مجرم ہے کہ جو اللہ کے ملعون شخص کے لیے ہمدردی رکھتا ہے۔ میری کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اب عمر بن عبدالعزیز کو اگر آپ نے بچایا کہ نہیں باقی سب برے تھے ایک اچھا تھا، تو یہ اچھائی کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے عالم مروان تک جائے گا جس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ابن خطاب کی طرف جائے گا جس پہ اللہ کی لعنت ہے، معصومین کی لعنت ہے۔ تو ہمارے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو امام کی بات مان کر ہر زمانے کے فاسق و فاجر اور فرعون و نمرود پہ لعنت بھیجیں کہ جس نے ولی اللہ اور برحق امام کو، حجت خدا کو ان کے منصب سے ہٹایا اور خود اس پہ قابض رہا، یا اس پر لعنت بھیج کے ہم اللہ کی رحمت کے مصداق ہو جائیں، یا ان کی وکالت کرتے ہوئے اللہ کی لعنت کے مصداق ہوں۔ یہ فیصلہ عوام کا ہے، لیکن بات حقیقت یہی ہے کہ جس شخص نے جب جہاں بھی اہل بیت کے حق پہ قبضہ کیا، دبایا اور اپنی دلیلیں پیش کر کے ان کو حق ثابت کرنے کی کوشش کی، اس میں اور قاضی شرح میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں اور ثقیفہ والوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی دلیلیں لے کے آ گئے تھے، نعوذ باللہ امام حسین باغی ہیں۔ جی آج جو عزیز کی وکالت کر رہے ہیں وہ اپنے اندر کا چھپا ہوا اب بنی امیہ کا وکیل جو ہے اس کا گلا دبائیں اور وکالت اہل بیت کی طرف آ جائیں۔ جی، بہت شکریہ قبلہ۔ ماشاء اللہ مولوی کرام، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ جو آج کل ایشو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوا ہوا ہے، عمر بن عبدالعزیز کو لے کے ان کی جو قبریں، ان کی جو بے حرمتی ہوئی اور جو کچھ بھی ہوا، مولوی کرام کو کہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا یہ ہمارا، اس پہ ہم نے ڈسکس تو نہیں کرا، لیکن ایک سوال کافی تھا، مومنی نے ہم سے پوچھا تو وہ سوچا کہ قبلہ سے جو اس کا جواب جو ہے وہ لے لے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے کہ مومنی کرام اور جنات اور ائمہ معصومین، تو اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ سوالات جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں قبلہ۔ میں چاہوں گا کہ کیونکہ ٹائم بھی جو ہے وہ ہمارے پاس تھوڑا ہی ہے، تو کوشش کریں گے سارے سوالات کو جو سمرائز کرنے کا۔ تو میرا پہلا سوال قبلہ آپ سے یہ ہے کہ جنات کی خلقت کیوں اور کیسے ہوئی؟ جنات کی جو خلقت ہے میرے بھائی، وہ میں بیان کرتا ہوں آپ کے۔ جنات کی خلقت کے بارے میں ہمارے سامنے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ قرآن مجید خود قرآن جنات کے بارے میں جو بیان کر رہا ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ وہ خود پروردگار کا کلام بتاتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو جلتی بجھتی مٹی سے جو گارا بنتا ہے اس کے ذریعے خلق کیا۔ انسان کو خلق کیا، مٹی کے ساتھ پہلے جلایا بھنایا اور اس کے ساتھ گارا بنتا ہے اس سے خلق کیا۔ وَخَلَقَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ، کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے پہلے خلق کیا تھا اور ان کو ہم نے جلتی ہوئی آگ سے خلق کیا۔ ہم نے جنات کو جو ہے وہ آگ سے خلق کیا، انسانوں سے پہلے خلق کیا تھا، اور انسانوں کو جو ہے وہ ہم نے مٹی کے کو جلا کر گارا بنا کر اس کے ذریعے خلق کیا۔ جنات کی جو خلقت ہے وہ آگ سے بنی ہے، آگ سے ہوئی ہے، اور انسان جو ہے وہ مٹی سے بنے، اس کا جو ہے وہ آگ کے شعلوں سے بنا ہے۔ وہ بھی ہمارے سامنے ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ موجود ہے۔
کہ ابلیس بھی جو ہے وہ جنات میں سے ایک تھا. یہ ابلیس جو ہے فرشتہ نہیں تھا، اس کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ یہ فرشتہ تھا. یہ ایک جنات کا آدمی تھا کہ جو اتنا نیک تھا، عبادت گزار تھا، کہ جو رہتا تھا فرشتوں کی صف میں. اور پروردگار نے اس کو عزت دی اور فرشتوں کے پاس رکھ دیا کیونکہ وہ عبادت گزار تھا. کیونکہ ہم جب سورہ کہف پڑھتے ہیں نا میرے بھائی، تو سورہ کہف میں یہ لفظ صراحتن موجود ہے. پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ابلیس جو ہے فرشتہ تھا، بلکہ یہ صراحتن موجود ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جن تھا. سورہ کہف کی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. کہ ہم نے، اور وہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو، سوائے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کانا من الجن، وہ تو تھا ہی جنوں میں سے. ففاسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے روگردانی کر دی. تو ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا. اور جنوں کی خلقت کے بارے میں خود ابلیس کا یہ جملہ ہے کہ جب پوچھا گیا کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے یہ اعتراض کیا تھا اللہ کی ذات پر کہ آپ نے خلقتہ من طین، کہ آپ نے آدم کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا ہے، وہ خلقتنی من النار، کہ آپ، اور مجھے جو ہے وہ آپ نے آگ سے بنایا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا. تو ابلیس خود اعتراف کر رہا ہے کہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے اور آدم مٹی سے بنے ہیں. قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں. جنات جتنے بھی ہیں، انسان مٹی سے بنا ہوا ہے. باقی رہی دوسرا سوال کہ اس کو کیوں خلق کیا گیا، تو بھائی پروردگار نے لا تعداد مخلوقات کو خلق کیا. ہم اور آپ گن نہیں سکتے کتنی مخلوقات ہیں، عدد ہی کسی کو دنیا میں معلوم نہیں ہے سوائے ائمہ کے، معصومین کے. کسی کو پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں. سمندر کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ریت کے ذروں میں بھی نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، اور آسمانوں سے آپ آگے نکل جائیں وہاں پر بھی مخلوقات نظر آئیں گا. تو پروردگار نے ہر طرح کی مخلوق خلق کی ہے تاکہ وہ انسانوں کا امتحان لے سکے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصل جو مقصد ہے جنوں کی تخلیق کا وہ انسانوں والا ہی ہے کہ ہم نے ان دونوں گروہوں کو عبادت خدا کے لیے ہی خلق کیا ہے. جی بہت شکریہ قبلہ. ہمارے پاس ایک اور سوال ابھی کسی بھائی کا وہ جو موصول ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت آدم کے بیٹے کی شادی بھی کسی جنات میں سے، قبیلے میں سے ہوئی تھی؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کوئی؟ حضرت آدم کے بیٹوں کی شادیاں جو ہے، وہ جو بیٹے تھے ان کی شادی جو ہے وہ حوروں سے ہوئی تھی، وہ جو جنات میں سے نہیں ہوئی تھی. ورنہ ہم سب جنوں کے بچے ہوتے ہیں. وہ ہم جو ہے حضرت آدم کی جو کے بیٹے تھے ان کی شادیاں جو ہے وہ پروردگار نے، چونکہ وہاں پر آدم کے بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں. بہن بھائی کا عقد جو ہے وہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، خواہ آدم سے ہو یا عقد. کسی بھی شریعت میں بہن اور بھائی کا عقد حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ پروردگار نے پھر حورے جو ہے جو جنت کی حورے ہیں کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے مومنین کو، ان حوروں کو پروردگار نے لباس بشری پہنا کر عورت کی شکل میں حضرت آدم کے بیٹوں کو دیا، اور وہاں سے پھر نسل آدم چلے. تو ہم اور آپ جو ہے وہ جنوں کی اولاد نہیں ہے، آدم اور حوروں کی اولاد ہیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے جواب دیا. قبلہ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ائمہ معصومین کی احادیث کے حوالے سے جنات کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ بھائی جنات کا جو ہے وہ طرز عمل، طرز زندگی جو ہے وہ ہم سے مختلف ہے. انسان جو ہے وہ جنات کے ساتھ معاملہ کرتا ہے لیکن احتیاط کے ساتھ، چونکہ جنات جو ہیں وہ انسان کے مسخر بھی ہو سکتے ہیں، انسان کو تنگ بھی کرتے ہیں. جنات کی تاریخ، اچھا جنات جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے اس میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. اگر ہم سورہ جن پڑھیں، قرآن میں پوری ایک سورہ ہے سورہ الجن کہ جو جنات کے حوالے سے ہے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیات میں بھی تفصیلاً موجود ہے مختلف جگہوں پر کہ جنات جو ہیں یہ جستجو کرتے تھے غیب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا. تو اس موقع پر یہ جاتے تھے آسمانوں پر جا کر یہ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ معلوم ہو جائے غیب میں بھی کیا ہونے والا ہے مستقبل میں. تو یہ ٹو میں لگے رہتے تھے. تو پھر ایسا ہوا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ خود جنات نے اس کا اعتراف کیا. قرآن مجید کی آیات کے الفاظ ہیں کہ یہ جا رہے تھے آسمانوں کی طرف، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر آگ برس رہی ہے، اوپر سے نیچے آ رہی ہے، اور پتھر برس رہے جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں وہ برس رہے ہیں.
تو یہ وہاں سے واپس آئے، یہ آسمانوں پر جا نہ سکے، ان کے راستے کو بند کر دیا گیا، یعنی ان سے صلاحیت نہیں چھینی اوپر آنے کی، بلکہ راستے کو بند کیا گیا کہ ان کے اوپر آگ اور پتھر برسائے تاکہ اوپر نہ آ سکیں۔ تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کچھ بڑا واقعہ ہونے والا ہے، کچھ بڑا کام ہونے والا ہے۔ وہ بڑا کام کیا ہوا؟ وہ اللہ کے رسول دنیا میں آخری نبی بن کے تشریف لے آئے۔ تو یہ وہاں پر چونکہ ان کو فکر ہوتی تھی کہ آسمان پر کیا ہونے والا ہے، پروردگار نے اس امر سے ان کو محروم رکھا کہ ان کو معلوم نہ ہو کہ محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ اور جب محمد مصطفیٰ تشریف لائے تو اس موقع پر وہ واقعہ بھی سورہ جن میں موجود ہے اور دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے کہ یہ لوگ جو ہیں رسالت مآب ایک جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنات کا گروہ وہاں سے گزرا، اس نے قرآن کو سنا اور قرآن کو سن کے یہ واپس گیا، ایمان قبول کیا اللہ کے رسول کے ہاتھ پر، اور واپس اپنے قریب قبیلوں میں گیا اور کہا کہ ہم تو بڑی عجیب قرآن کی تلاوت سن کے آئے ہیں، بڑی عجیب قرأت سن کے آئے ہیں۔ کہا کیا سن کے آئے ہو؟ پھر قرآن سنایا، یوں پورے قبیلے کے قبیلے جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ جی مومنی کام، اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس بارے میں تو وہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، کیونکہ کال کا ٹائم جو ہے وہ تو نہیں ہم کسی کی کال لے سکتے، لیکن اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ ہمیں واٹس ایپ میسج کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ قبلہ یہ بات یہ کافی سننے میں آئی ہے، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی کل ظاہری زندگی میں جو مولا نے جنگیں کی تھی ان میں سے 82 جنگیں جو تھی وہ جنات کے ساتھ تھی۔ تو یہ جی جنگیں کرنے کا مقصد کیا تھا مولا کو جنات سے؟ دیکھیے، یہ مولا کائنات کی افضلیت کی بات ہے جس کو دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ علی کس وجود کا نام تھا۔ لوگوں نے ابھی میں نے کچھ دن پہلے اپنی فیس بک پر ایک جملہ لکھا تھا، مولا کائنات کا وہ جملہ، کہا کہ یہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ مجھ پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں کہ یہ مجھے اور معاویہ کو ایک ساتھ شمار کرتے ہیں، یقول علی و معاویہ، کہ یہ علی اور معاویہ کو ایک ہی جملے میں پیوست کر دیتے ہیں۔ یعنی مولا کو کتنا دکھ اور تکلیف تھی اس بات سے کہ معاویہ جیسے شخص کو وہ امام علی کے ساتھ تقابل میں لے آتے تھے۔ تو دنیا کی یہ ستم ظریفی رہی ہے، دنیا کو یہ بتایا جائے کہ امام علی علیہ السلام کا وجود کتنا برحق تھا، کتنا طاقتور تھا، کتنا الہی صفات کا مالک تھا یہ وجود، کہ آپ کو جو ہے وہ نظر نہ آنے والی مخلوق سے بھی جنگ کی اور آپ اس میں کامیاب۔ قرآن مجید کی آیت ہے، باخدا یہ سورہ اعراف پہ پڑھا جائے اس چیزوں کو ایک ربط کے ساتھ ملا کے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا ربط بربط کہ کس طرح سے امام علی کے فضائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جنات سے جو جنگ ہے اس کا پہلا عنصر یہ ہے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ کہاں وہ انسان کے جو اپنے جیسے انسانوں سے ڈر کے بھاگ جاتے تھے میدان میں، اور کہاں وہ علی جیسا خدا کا شیر کہ جو جنات سے بھی لڑ پڑتا تھا۔ اور وہ خود سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 جیسے پروردگار نے فرمایا انہو یراکم وہو قبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، یعنی جن جو ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جن شیاطین یہ وہ مخلوقات ہیں کہ جو انسان کو دیکھتی ہیں لیکن انسان ان کو پلٹ کر نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ بعض روایات میں ہے کہ جانور ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام کی وہ الہی طاقت کا نمونہ دکھانا دنیا کو کہ خبردار علی کو تم اپنے جیسا نہ سمجھنا کہ تمہیں جو ہے وہ اپنے جیسا، اگر آپ اندازہ لگائیں خود ایمان سے، تمام دیکھنے والے سننے والوں سے میرا ایک سوال ہے، اگر یہ دیکھنے والے سننے والے ایمان سے بتائیں کہ اگر ایک شخص تنہا چل رہا ہو اور اس کے سامنے کوئی جنگلی جانور آ جائے، شیر آ جائے، چیتا آ جائے، ریچھ آ جائے، لومڑی آ جائے، گیدڑ آ جائے، اس طرح کے ایریا آ جائے، تو وہ کیا کریں گے؟ ڈر کے بھاگ جائیں گے، چاہے امان کہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اچھا، ایک شخص اکیلا چل رہا ہو، اکیلا ہو، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہو، سامنے سے 4 لوگ آ جائیں، 2 لوگ آ جائیں تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے، تو یہ جو جتنا بھی بڑا بہادر ہوگا پہلی ترکیب ہو جائے گا کہ میں یہاں سے بھاگوں، جو کہ میں ایک ہوں وہ 2 ہیں، میں بھاگ جاؤں کہ یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ یعنی ایک عام انسان کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں 2 لوگوں سے جنگ نہیں کر سکتا، اپنے ایسے لوگوں سے۔ اور امام علی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جنات کے لشکروں کے لشکر ختم کر دیے ایک ہی وقت میں لڑ کے۔ کس سے؟ وہ آگ سے بنے ہوئے تھے، مٹی سے بھی نہیں تھے، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، آنکھوں سے آگ نکلتی ہے، کانوں سے آگ نکلتی ہے، وہ بات کرتے ہیں تو آگ کی زبانی۔ اور علی رضی اللہ عنہ کمال جائے امام علی کی شجاعت پر کہ سبحان امام اللہ۔ علی
ختم کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ امام علی کا تعارف ہو جائے کہ امام علی کس ذات۔ دوسری بات، ایک اور لطیف نقطہ آپ کے سوال میں، مجھے آپ کے سوال کا علم نہیں تھا لیکن میں آپ کو اس کا لطیف جواب دے دوں کہ پروردگار نے جنات سے ہی کیوں جنگ کا یعنی وہ ماحول پیدا کیا، امام علی نے جنات سے ہی جنگ کیوں کی؟ جنات سے جنگ اس لیے کی کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جنات کو خدا مانتے تھے، جنات کو اللہ کا شریک مانتے تھے، ایسے لوگ تھے۔ ہم سورہ انعام کی آیت پڑھیں، سورہ آیت نمبر 100 ہے، پوری 100 آیت ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، لوگوں نے اللہ کا شریک بنا دیا جنات کو، حالانکہ اللہ نے جنات کو خلق کیا تھا۔ وہ خلقہم، کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے جنات کو خلق کیا تھا، اور یہ لوگ ایسے کم ظرف ہیں کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا لیا، یعنی جھوٹے خدا بنائے جنات کی شکل میں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 41 ہے، بل کانوا یعبدون الجن۔ لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم اللہ کو مانتے ہو اور کس کو مانتے ہو؟ کہا کہ نہیں نہیں، لوگ بتائیں کہ بھائی ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی جنات وہ تھے جنہیں لوگوں نے پوجا، ان کی عبادت کی، اللہ کی ذات میں شریک بنایا۔ اور امام علی کون ہے؟ امام علی نے ہر اس شے سے جنگ کی جو لوگوں نے خدا بنائے۔ بتوں کو بنایا تو پروردگار کے حکم سے یہ بتوں کو توڑنے والا بت شکن علی میدان میں بتوں کو توڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے جنات کو خدا مانا تو مولا کائنات نے جنات کی گردنیں اڑا دی۔ یعنی علی بتا رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا محافظ توحید کوئی نہیں ہے ساری کائنات میں۔ اگر کوئی سب سے بڑا توحید کا حفاظت کرنے والا ہے تو میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تم بتوں کو پوجو گے، میں بتوں کو توڑوں گا، تم جنات کو پوجو گے، میں جنات کو توڑوں گا۔ اور یہ علی نے کر کے دکھایا، خیبر میں چھپے، خیبر کو توڑا۔ یعنی جس طرح سے بھی لوگ چاہتے تھے اللہ کی ذات میں شرک کرنا، مولا کائنات نے ان کے راستوں کو بند کیا۔ جنات کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں مولا کائنات کی تاریخ میں ہے کہ 80 سے زیادہ موقع ہیں کہ جن موقع پر اللہ کے یعنی مولا کائنات کا معرکہ ہوا ہے جنات کے ساتھ، اور ہر موقع پہ مولا کائنات کامیاب لوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ۔ ایک واقعہ چھوٹا سا مجھے قبلہ یاد آ گیا، تو میں آپ کی اجازت ہو تو میں مومنین کی جی خدمت جی، میں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مومنین کرام، ایک دفعہ جناب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں ممبر پر تشریف فرما تھے کہ اچانک مدینے میں ایک شور نمودار ہوا۔ تو جب پتہ چلا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مدینے کے شہر میں ایک بہت بڑی کوئی مخلوق جو ہے وہ نمودار ہوئی ہے، اور وہ جناب سرور کائنات سے ملنا چاہتی ہے۔ تو جناب سرور کائنات نے کہا کہ اسے آنے دو۔ جب وہ مسجد نبی میں داخل ہوئی وہ مخلوق، تو سارے جو ہے وہ صحابہ کرام جو وہاں پہ مجمع لگا تھا وہ ڈر گئے۔ تو جناب سرور کائنات نے کہا کہ آپ ڈرے مت، یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ تو اس کی شکل بہت عجیب سی تھی، بڑے بڑے دانت اور بڑی عجیب سی اس کی شکل تھی۔ تو رسول خدا نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ ایک جن ہے، تو یہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اس کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو مجھ سے ڈسکس کرنے آیا ہے۔ تو جناب سرور کائنات کے پاس وہ پہنچا تو رسول خدا نے اسے دریافت کیا بھائی تم کس سلسلے میں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آج سے آدم کی خلقت سے 30,000 سال پہلے میری جو عمر ہے وہ میں آدم کی خلقت سے 30,000 سال پہلے میں پیدا ہوا تھا، اور میں جب بڑا ہوا تو میں نے بہت ظلم کیا اپنے قبیلوں پر، اپنے قبیلے پر، وہ جن تھا، میں نے جنوں کے قبیلے پر بہت ظلم کیا، اس کو کسی کو مار دیتا تھا، کسی کو معذور کر دیتا تھا۔ تو جب ایک دن کیا ہوا، میں لوگوں پہ ظلم کر رہا تھا، ایک نوجوان کا نور ظاہر ہوا۔ جیسے ہی اس نوجوان کا نور ظاہر ہوا تو اس نے مجھے زوردار جو ہے وہ ایک تھپڑ رسید کیا میری گال پہ، اور جیسے ہی اس نے تھپڑ مارا اور میری چہرے سے خون نمودار ہونے لگا، اور وہ خون آج تک نمودار ہو رہا ہے۔ اور اس نے کیا کیا کہ میرے جو دونوں ہاتھ تھے وہ کھجور کے پتوں سے باندھ دیے تھے۔ اس کے بعد میرے قبیلوں والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ میرے ہاتھ جو ہے وہ کھول سکیں، لیکن اس کے بعد وہ نوجوان کا نور غائب ہو گیا۔
उसके बाद जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उनकी खिदमत में हाजिर हुआ कि ये मेरे हाथ खोल दीजिए, लेकिन वो हाथ ना खुल सके। उसके अलावा अम्बिया 1,24,000 जितने अम्बिया आए, मैं सबकी खिदमत में हाजिर हुआ कि ये मेरे हाथ खोल दीजिए, लेकिन वो हाथ नहीं खुल पा रहे। तो मुझे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे हाथ, जब अल्लाह के आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उन्हीं के पास इसको कोई सोल्यूशन होगी, कोई हाथ खोल सकते हैं कि या रसूलुल्लाह, मैं इसी वजह से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो रसूल खुदा ने कहा कि क्या तुम उस नूर को पहचान सकते हो, वो नूर कौन है? तो उसने कहा कि अगर मेरे सामने आएगा तो मैं पहचान लूंगा। जैसे ही सरवर कायनात ने ये सवाल किया, तो मदीने के जो मस्जिद नबी का दरवाजा था, वहां से जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही मौला मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, तो उस जिन ने जो है वो मौला की शक्ल देखी और कभी दाएं तरफ भागने लगा, कभी बाएं तरफ भागने लगा। रसूल खुदा ने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, ये वही नूर है जिसने मुझे 30 आदम की खिलकत से 30,000 साल पहले जो मेरे हाथ बांधे और उसने मुझे ये थप्पड़ जो है वो मारा था। तो मोमिन कराम, मेरा ये वाकया बयान करने का मकसद ये था कि मौला अली अलैहिस्सलाम का ज़हूर, उस नूर उस वक्त भी था जब आदम नहीं थे, और आदम से 30,000 साल पहले भी जो वो मेरे मौला का जो वो नूर जो है वो मौजूद था। तो ये एक वाक्य था जो किबला से इजाजत लेके मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। किबला, एक और जिन जो है उसका जिक्र जो है वो काफी मिलता है, और हमारे लिए जो है वो एक, मेरे लिए खास तौर पर उम्मीद करता हूँ कि मौमीन भी उसमें बहुत दिलचस्पी लेते होंगे कि इस जिन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचे, और वो जिन है जाफर जिन। तो क्योंकि मेरा सवाल ये है कि जाफर जिन कौन था, और उसने इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करबला में कैसे मुलाकात की? तो इस बारे में जरा थोड़ा बताइएगा मुझे। भाई मैं जरा करबला वाला ये वाकया जाफर जाफर जिन वाला बयान करने से पहले एक जुमला और बयान कर दूं। मौला कायनात की जो जंगें आपने जिक्र की, उसमें से एक जो मारूफ तरीन जो सबसे बड़ी जंग थी, मैं उसका जिक्र करता हूँ, फिर सारा जाफर जिन के बारे में आते हैं। आज अगर प्रोग्राम 5 पे लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, जो कि ये जिन रोज रोज काबू में नहीं आते। मैं बयान कर दूं कि ये जो मनाकिब शहर आशूब है, ये किताब का नाम है मनाकिब शहर आशूब। इसकी दूसरी जिल्द में है ये वाकया, और कंजुल वाइजीन में है कि जो साले बरगानी की लिखी हुई किताब है, और तकी करदेनी और बहुत से अफराद की लिखी हुई किताब है। और ये हमारे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से ये जो रिवायत चलती आ रही है अबू सईद खुदरी और हुज़ैफा यमानी के सिलसिले से। बात यह है कि रिवायत के अल्फाज है, इसको वाक़या बियरुल अलम भी कहा जाता है। बात यह है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल एक छोटी सी जंग, यानी जिसका जो मारूफ नहीं है, जंग सकार सक इसका नाम है, वहां से तशरीफ ला रहे थे। और इमाम रसालत माब ने एक जगह पे अपना खैमा लगाया। बड़ी अजीब सी वीरान सी बस्ती थी, उजाड़ी उजड़ी हुई बस्ती थी। तो इमाम रसूल खुदा ने पूछा कि ये कौन सा मकाम है? तो रसूल खुदा के एक सहाबी उमर बिन उमैया जमरी ने कहा कि इसे वादिये कसीब अरजक कहते हैं। ये कसीब अरजक का वाक़या है। तो रसूल खुदा ने पूछा कि इतनी, आपको इल्म तो था, लेकिन वो चाहते थे कि दीगर अफराद बताएं। तो पूछा कि तुम्हें इल्म है इन चीजों के बारे में, तुम बताओ कि ये इतनी उजड़ी हुई वादी क्यों है, इतनी वीरान क्यों है ये वादी, कोई रौनक नहीं है, सब हर तरफ जो है वो नहुसत है, क्यों है ऐसा? तो उसने कहा कि उमर बिन उमैया ने कहा कि रसूलल्लाह, यहाँ पर वो कुएं मौजूद हैं कि जिनमें जिन्नात की वो आबादियां हैं कि जो हजरत सुलेमान नबी अल्लाह के का ताबे नहीं थी। यानी परवरदिगार ने सारी जन्नात को ताबे किया। कुछ बागी थे कि जो आप ये हुक्म की नाफरमानी करते हुए वहां से निकल गए, आपके ताबे नहीं, बड़े सरकश और बड़े ताकतवर थे। तो कहा कि वो आपके ताबे नहीं आए, आपके फरमा बरदार नहीं हुए। तो कहा कि यहाँ पर उनके कुएं मौजूद हैं, उनकी आबादियां यहीं पर मौजूद हैं। और कहा कि ये वहां से कई लश्कर गुजरे हैं, जमानी लश्कर गुजरे हैं यहाँ से, जिनके हजारों लोगों को इन जिन्नात ने चंद लम्हों में मार दिया था। यही लश्कर गुजरते थे हजारों की तादाद में, वो यहाँ पे रुकते थे, तो यहाँ पर आकर वो चंद लम्हों में उनको मार देते थे। ऐसा ऐसा ये जालिम गिरोह है जिन्नात का जो यहाँ पर आबाद है। तो उस मौका पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अच्छा 10 आदमी जाओ, और उस कुएं में, जो कुआं है उसमें पानी भी होगा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ और वहां से पानी भर के ले आओ।
کہا کہ روایات کے لفظ ہیں کہ جب وہ 10 لوگ قریب پہنچے، ابھی وہ جا رہے تھے کہ اس سے بہت بڑی عجیب و غریب سی کنویں سے آوازیں آئیں، آگ نکلنے لگی۔ یہ بہت بڑا جن عفریت جو ہے وہ برآمد ہوا، اور اس نے ایک بہت زور سے آواز دی، اس کے منہ سے چونکہ آگ نکل رہی تھی تو آس پاس جتنی بھی وہ چیزیں جو جلتی تھی وہ سب چیزوں کو آگ لگ گئی، جلنا شروع ہو گئی، اور جو آس پاس درخت تھے، مکانات تھے اجڑے ہوئے، وہ سب جلنا شروع ہو گئے۔ اب جو بقیہ 9 صحابی تھے 10 میں سے، وہ واپس چلے گئے آگ کو دیکھ کر۔ ایک صحابی تھے تو ابو العاص جن کا نام تھا، وہ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کنویں تک جاؤ تو میں کنویں تک جاؤں گا۔ یہ ہے اصل صحابیت کہ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ کنویں کے پاس تو میں جاؤں گا، چاہے مارا جاؤں یا نہ بچ جاؤں۔ آپ قریب آئے تو اس عفریت نے آپ کو بھی آگ لگا دی، آپ بھی اس میں جل کے آپ وفات پا گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول سے حکم سے گئے تھے، آپ شہید ہوئے۔ اب کوئی شخص بھی اس جگہ پر جانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا کہ ہم نہیں جانا چاہتے اس کنویں کے پاس دوبارہ، کیونکہ وہاں پر جن ہے، عفریت ہے جس نے ابھی آگ میں جلا دیا ہے ایک صحابی کو۔ تو اللہ کے رسول نے انتظار کیا جناب جبریل کا، جناب جبریل آئے، انہوں نے آتے ہی وہی جملہ کہا جس کا ہمیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ اب جبریل نے کیا کہنا ہے۔ جبریل نے یہی کہنا کہ اللہ کے رسول، ان جنات سے لڑائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، آپ علم دے کر علی مرتضیٰ کو بھیجیں، علی ہی ہے سبحان کہ جو اللہ۔ اس کنویں کو فتح کر سکتے ہیں۔ تو اس کو بیر العلم اس لیے بھی کہتے ہیں، بیر کہتے ہیں کنویں کو عربی زبان میں، علم جو مولا کائنات لے کر گئے تھے۔ اب جب مولا کائنات کنویں کے پاس تشریف لائے، کس مقام پہ کہ جہاں پر ابھی ابھی بہت بڑی آگ لگی، ایک صحابی کو زندہ جلا دیا گیا، اور آس پاس جو مکانات تھے، لکڑیاں تھی، درخت سے سب جل گئے، 9 صحابی واپس بھی آ گئے۔ اب علی اکیلے میدان میں گئے، کوئی اور نہیں تھا، اکیلے علی میدان میں گئے۔ اور جب علی میدان میں وہاں پہنچ گئے تو عفریت جو تھا وہ پھر باہر نکلا، واہ۔ اور اس نے دیکھا کہ علی جو ہے وہ ہاتھ میں تلوار لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ امام نے فرمایا مجھے اللہ کے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تم سے جنگ کرو، تو تمہارے پاس 2 راستے ہیں، اب سبحان اللہ دیکھیے منصب امامت کی ذمہ داری۔ کہا سبحان تمہارے اللہ۔ پاس یا کلمہ پڑھ کے تابع ہو جاؤ رسول اللہ کے، یا میں تم سے جنگ کروں گا، تیسری اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، تو اس نے ایک رجس پڑھا اونچی آواز میں علی کو ڈرانے کے لیے، اور وہ علی ہی کیا جو مخلوق سے ڈر جائے، واہ واہ۔ اور وہ اس نے رجس پڑھا مولا کائنات کو خوف زدہ کرنے کے لیے۔ اور مولا کائنات نے جواب میں کیا کہا؟ امام نے جواب میں رجس پڑھا پھر، اور کہا کہ میں وہ ہوں جسے میری ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، یاد رکھو میں ابو بیٹا ہوں، میں رسول خدا کا بھائی ہوں، جانشین ہوں، اور میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ اللہ کی دی ہوئی تلوار ہے۔ اب جب وہ عفریت کنویں سے باہر آیا جنگ کرنے کے لیے، اس نے ایک وار کیا، امام نے اس کا وار ناکام بنا دیا، پھر امام نے اگلا وار کیا تو وہ عفریت جو ہے وہ ذوالفقار کی تاب نہ لا سکا، اور وہ جاں بحق ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ اب جب جہنم میں رسید ہوا تو امام نے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے اٹھائے اور اس کنویں میں ڈال دیے، کیونکہ یہ ان کا سردار تھا۔ اب جب یہ جلتے ہوئے کنویں میں اس کا جسم گیا تو سب چیخو پکار کرنے لگے، سب نے کہا کہ یہ ہمارا سردار کو مار دیا گیا، مل کے حملہ کرو۔ اب امام علی نے اپنی تلوار کو نکالا اور کنویں کے سرہانے پر آ کے بیٹھ گئے، بالکل اوپر۔ جیسے ہی کوئی جن باہر نکلنے کی کوشش کرتا، امام اس کو کہتے کلمہ پڑھو یا جنگ کرو، وہ کہتا ہم جنگ کریں گے، امام اس کو مار ڈالتے۔ اور پھر یہاں تک ہوا کہ امام نے بلند آواز سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم آؤ، ہاتھ میں ایک رسی اور ایک بالٹی ڈول لے کر وہ آ رہے تھے۔ امام نے امام جو ہے وہ کنویں کے اندر اتر گئے اور اس صحابیوں سے کہا کہ تم یہ رسی اور ڈول میرے ساتھ بھیج دو، جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی میں تمہیں پانی بھر کے بھیج دوں گا واپس، تمہیں پانی بھرنا تھا نا، پانی بھر کے بھیج دوں گا۔ امام کنویں میں اتر گئے، بہت دیر تک جنگوں کی آواز آتی رہی، چیخنے چلانے کی آواز آتی رہی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ وہ رسی ٹوٹ گئی، رسی ختم ہو گئی۔ صحابی یہ سمجھے کہ جنات نے علی پر غلبہ پا لیا ہے اور علی کو شہید کر دیا ہے، رونے لگے بلند آواز میں کہ علی جو ہے وہ شہید ہو گئے جنگ کرتے ہوئے کنویں کے ساتھ۔ لیکن ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کنویں سے ایک آواز بلند ہوئی کہ یا علی ہمیں امان دے دو، یا علی ہمیں امان دے دو، یا علی ہمیں امان دے دو، اعطین الامان علی، اعطین الامان یا علی، یا علی ہمیں امان دے دو، ہمیں بخش دو، ہمیں بخش دو، ہمیں امان دے دو۔ تو امام علی نے کہا کہ جنگ کے لیے میں آ گیا ہوں، امان کی شرط ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھو تو امان مل جائے گی،
ورنہ کوئی امان نہیں ہے۔ علی سے جنات امان مانگ رہے ہیں اور علی ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کا کلمہ پڑھ لو، محمد کا کلمہ پڑھ لو۔ تو واہ، علی سے بڑا کوئی توحید کا مبلغ ہے، نہ کوئی نبوت کا مبلغ ہے۔ اور جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان قبول نہیں کرتے، یا ہمیں ایسے ہی ایمان دے دو یا ہم جنگ کریں گے، تو کہا کہ جنگیں ہونے لگی۔ اور تاریخ میں یہ روایت ہے ہمارے 11ویں امام کی کہ مولا کائنات نے 20,000 جنوں کو قتل کیا، وہاں پر 20,000 جنات کو قتل کیا۔ اور اس جنگ کا منظر دیکھ کر 24 یا 25,000 قبیلے جنات کے وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیا، امام کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی، کلمہ پڑھ لیا۔ لوگ آج چند لوگوں کو کلمہ پڑھوا لیں تو اپنی کتابوں میں لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کر لیا، یا فلاں نے حکومت پھیلا لی۔ علی وہ ہے کہ جس نے انسان تو انسان، اس نے جنات کو کلمہ پڑھوایا اور کبھی اس بات پر تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا۔ اور جب یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے جنات، تو امام نے کنویں کے اندر سے آواز دی کہ لاؤ رسی دوبارہ پھینکو، میں تمہیں پانی سے سیراب کروں۔ لیکن رسی تو ٹوٹ چکی تھی۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام خود بخود اجازت امامت سے اس کنویں سے بلند ہوئے، اور کنویں کی منڈیر پر آ کر آپ کے ہاتھ میں وہ پانی کا ڈول پکڑا ہوا تھا۔ تو امام کی جنگیں جو ہیں وہ جنات کے ساتھ یہ ایک نہیں ہے، 80 سے زیادہ جنگیں ہیں، چھوٹی ہیں بڑی ہیں، لیکن سب سے جو بڑی جنگ تھی وہ یہ جنگ بحر العلم تھا، جس کے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کرا۔ سبحان اللہ۔ مطلب ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا ظافر جن کے حوالے سے، کہ ظافر جن یہ کون تھا، اور امام حسین جب امام نے یہ صدا لگائی حل من ناصر ینصرنا، تو یہ اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے مولا کے پاس کربلا میں پہنچا تھا، تو اس بارے میں تھوڑی سی ہسٹری جو ہے وہ ہمارے مومنین ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا۔ دیکھیے یہ جو ظافر جن ہے نا، ظافر جن ایک عیسائی قبیلے سے تعلق رکھا تھا۔ یہ ایک قبیلے کا نام ہے ظافر۔ ظافر جو ہے وہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ ظافر جو ہے وہ اس جن کا نام تھا جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ ہر جن جو اس قبیلے کا سردار ہو اسے ظافر کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی تاریخ میں ہے کہ مثلا جو بھی خلیفہ ہوتا تھا اس کو خلیفہ کہتے تھے، یعنی کہ نام جو کہتے تھے خلیفہ ہے یہ۔ یا بھی امان میں آپ چلے جائیں، امان کا جو بادشاہ ہے اس کو سلطان کہتے ہیں، نام کچھ اور ہوتا ہے، جیسے بھی سلطان قابوس کا انتقال ہوا ہے تو اس کا نام قابوس تھا لیکن لقب سلطان تھا۔ تو کہا اسی طرح سے یہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو ظافر کہتے تھے۔ یہ عیسائیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلوں میں سے جو جن عیسائی جن تھے ان میں سے بڑے بڑے قبیلوں میں سے ایک جن تھا، یہ قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا یہ ظافر جن۔ اور ظافر جن جو ہے وہ مولا کائنات کے، اور یہ بہت پرانا زمانہ ہے کہ جب یہ جنات جو ہے انہوں نے پہلے مذہب عیسائیت قبول کیا، اس سے پہلے تخلیق، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنات کو انسانوں سے پہلے خلق کیا تھا، تو یہ بڑی پرانی مخلوق ہے، نہ ان کی زندگیاں ہماری جیسی ہوتی ہیں نہ ان کی موت ہمارے جیسی ہوتی ہے۔ تو بڑی طویل زندگی پاتے ہیں، بڑے بڑے جسم ان کے ہوتے ہیں، بڑے قبیلے ان کے ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ جن جو ہیں وہ ایک ایک رات میں ایک جنی جو ہے مؤنث، یہ ایک رات میں 100 بچے پیدا کر لیتے ہیں، یعنی اس قدر ان کی افزائش نسل ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ بالکل مختلف ہے انسانوں سے۔ بہرحال تو ظافر جو ہے یہ ایک جن تھا، اس کا قبیلہ تھا بہت بڑا، اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں اس نے بھی اسلام لانے سے، یعنی اسلام کے اعلان سے پہلے ہی اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور یہ امام علی کو ایلیا کہتے تھے، اور امام علی کا جو ہے وہ ممنون احسان تھے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ عیسائی ہو گئے، یعنی اہل کتاب رہے ہر زمانے میں، اور امام علی کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب اسلام قبول کر لیا تو اس جن نے کہا کہ یا علی آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، کس طرح سے کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، کیسے آپ کا اس کا حق کیا ہو سکتا ہے۔ تو امام علی نے کہا کہ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو جب کبھی تم میری آواز میں، یعنی میرے لہجے میں یہ جملہ سنو حل میں ناصر ینصرنا، تو اس وقت تم اس آواز کے رخ پر آ جانا اور وہاں پر ہماری مدد کرنا۔ تو اس نے کہا کہ یا الیاس آپ تو خود سب کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کو مدد کی کیا ضرورت ہوگی، اور میں آپ کی کیا مدد کر سکوں گا۔ تو پھر امام نے اسے
पूरा वाक़या करबला बताया कि वो मैं नहीं होऊंगा, मेरा बेटा होगा, लेकिन वो अपनी आवाज में सगासा बुलंद करेगा और उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक मेरे लबो लहजे में पहुंचेगी, तुम पहचान लोगे कि ये हुज्जत खुदा की आवाज है, बस तुम चले जाना। तो उसने फिर कहा कि ए इमाम या ए अली, ये कैसे होगा कि आपका बेटा हो और वो उससे मदद की जरूरत हो। तो इमाम ने बताया कि किस तरह से कलमा पढ़ने वाले इमाम को शहीद करेंगे, करबला का वाकया बर्पा करेंगे, और कैसे हमारी औलाद को जरूरत होगी मदद की। कहा कि क्या आपकी औलाद के पास ये आप वाली सिफात नहीं होंगी कि वो मदद कर सकें। तो इमाम ने फरमाया कि हम सबके पास ये सिफात है, वो मैं हूं या मेरा बेटा होगा हुसैन, उसके पास यही सिफात मौजूद होंगी जो मेरे पास है। लेकिन उस वक्त तकाज़ाए बशरियत या परवरदिगार, तकाज़े फितरत ये होगा उस दीन को बचाने के लिए, यही होगा कि हम जो है वो उस वक्त अल्लाह की रजा पर राजी हो। परवरदिगार की मर्जी यही है कि लोगों के जराइम दुनिया के सामने आए, उनकी असलियत दुनिया के सामने आए। इसलिए रिज़न बे क़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे, कि हम जो है वो अल्लाह की रजा पर राजी हैं और उसके अमर पर हुक्म सर झुकाने वाले हैं। ये दुनिया ये समझती है कि वो हमें मार के अल्लाह का निजाम खत्म कर देगी, लिहाजा ऐसा होगा नहीं। तो उस जिन ने वादा किया कि जब कभी ये आवाज आएगी मैं इस पर लब्बैक कहूंगा। तो फिर जब करबला का वाकया हुआ और इमाम हुसैन ने आखिरी लम्हों में हल में नासिर की आवाज बुलंद की कि क्या कोई है मददगारों में मेरी मदद करने वाला, हमारी मदद करने वाला, तो उस मौका पर ये जाफिर जिन तक ये आवाज पहुंची। तो उस मौका पर जाफिर जिन भी आया। अब रिवायात में जाफिर जिन भी है, एक शेर भी है जो करबला के मैदान में आया, वो कुछ ताखीर से आया। कुछ और जानदार भी थे, यानी कुछ हिरन वगैरह भी मिलते हैं कि जो करबला के मैदान में इमाम की आवाज पर लब्बैक कहते हुए आए। कुछ परिंदे भी आए थे, लेकिन मारूफ जो सबसे ज्यादा है वो एक शेर का आना है, और एक जो है ये जाफिर जिन का। जाफिर जिन अपने कबीले के सिपाहियों के साथ अपने जिन्नात का लश्कर लेकर पहुंचा और बड़े गैज़ो गजब में था कि मैं इनको, जिन मुसलमानों ने उस एलिया की औलाद पर हमला किया है, मैं उन मुसलमानों को नीस्तो नाबूद कर दूं। तो लेकिन जब जाफिर जिन आता है, वो क्या देखता है, करबला का मैदान खाको खून में लथपथ है, लाशें बिखरी हुई है, और इमाम हुसैन तनहा बैठे हुए हैं, कोई नहीं है इमाम के पास। इमाम तनहा बैठे हुए हैं, अपनी तलवार के साथ टेक लगाकर बैठे हुए हैं। तो वो जाफिर जिन कुछ देर करीब खड़ा होकर कहता है और फिर सवाल करता है कि इमाम, क्या आप ही एलिया के बेटे हैं? इमाम ने फरमाया कि हाँ, मैं ही हुसैन हूँ। तो उसने कहा कि आपकी आवाज मुझ तक अब पहुंची है, आपने कुछ देर पहले मुझे क्यों नहीं बुलाया? अगर आप मुझे पहले बुलाते तो मैं आपका ये नुकसान ना होने देता, हाय ये जो हाय। आपको लोग मारे गए मैं आप इनको ना मरने देता। तो इमाम ने फरमाया कि तुम क्या समझते हो कि तुम इनको बचा सकते थे? मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। मेरा भाई अब्बास इस बात पर कादिर था कि ये इनकी नस्लें खत्म कर देता। ये यानी कि लफ्ज मेरे थे कि मैं इमाम के अल्फाज का मफहूम बयान कर रहा हूँ कि इमाम ने हजरत अब्बास का तारुफ कराया कि मेरे पास अब्बास जैसा बहादुर था, मेरे हाथों में यदुल्लाह की ताकत है, मैं फातिमा तो जहरा की आगोश में पला हुआ हूँ, मैं चाहूं तो जमीन और आसमान एक कर दूं, लेकिन मैं अमर खुदा की वजह से खामोश हूं ताकि दुनिया के सामने हक व बातिल का फैसला हो जाए। कहा कि ए इमाम, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? आप कहें तो मैं अभी आपकी हिफाजत करते हुए जो बाकी लश्कर खड़ा हुआ है इसको अभी नीस्तो नाबूद कर दूं, तबाह कर दूं, इनके नामो निशान खत्म हो जाए। तो इमाम ने फरमाया कि नहीं, ये जंग इस वक्त इंसानों के दरमियान में है। हम भी जमीन पर अल्लाह का नूर बन के रहे, लेकिन हम लिबास बशरियत पहन कर आए, हम इंसानों के साथ जंग कर रहे हैं। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो बस यही कर देना कि अपने कबीलों में जाओ और उनको ये बता देना कि हक किस तरह से हमारे साथ है और हम किस तरह से मजलूमाना अंदाज में शहीद हुए। जाफिर जिन के बारे में बस यही जुमले तारीख में मिलते हैं कि जो मुस्तनद तरीन है कि इमाम ने अपने जो शहीद हुए थे इमाम के साथ ही, इमाम ने उसे उनके हाल बताए कि अली अकबर कैसे शहीद हुआ, अब्बास कैसे शहीद हुए, जनाब कासिम कैसे शहीद हुए, ये सब की शहादत इमाम ने बयान की जाफिर जिन के सामने। और जाफिर से कहा कि तुम मैदान से चले जाओ। तो उसने कहा कि इमाम, आप इजाजत नहीं दे रहे जंग करने की, मैं जंग नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपके हुक्म का ताबे हूं, मैं जंग नहीं करूंगा, लेकिन इतनी इजाजत दे दें कि मैं कुछ फासले पे खड़ा होकर ये मंजर देखूं और फिर मैं खुद जाके अपने लोगों को बताऊं कि किस तरह से
कलमा पढ़ने वालों ने इमाम बरहक को शहीद किया। जब ये जुमला कहा तो इमाम ने फरमाया, हाँ इसके लिए तुम मुख्तार हो, तुम चाहो तो चले जाओ, चाहो तो मौजूद रहो। तो जाफिर जिन जो है वो कुछ फासले पर जाके करबला के हदूद से बाहर खड़ा हो गया और वो देखता रहा जंग होते हुए। और तारीख कहती है कि वो बार बार इमाम का चेहरा देखता था कि किसी मौके पर इमाम इजाजत दे दे तो मैं जाके जंग करूं और हमला कर दूं। लेकिन इमाम ने फरमाया कि नहीं, अभी अहले जमीन की जंग है, यानी इंसानों की जंग है। और ये जब मंजर इस तरह के हुए कि जाफिर जिन ने अपनी आंखों से इमाम हुसैन का मक्तल देखा, और मक्तल देख के बाद वो रोता हुआ वापस चला गया और उसने अपने कबीलों में जाकर ये बताया सबको कि किस तरह से इमाम हुसैन के ऊपर, खानदान के ऊपर लोगों ने जुल्म किए। और आपको एक अजीब बात बताऊं, शायद बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल नई बात होगी, जाफिर जिन की कबीले आज भी मौजूद हैं, जिन्नात के कबीले आज भी मौजूद हैं। वो आज भी अजादारी बर्पा करते हैं, वो आज भी मौला कायनात की विलायत का ऐलान करते हैं, इबादत अंजाम देते हैं, और अपनी इबादत का मरकज और महवर जो है वो खुदा की जात को बनाया है उन्होंने, क्योंकि वही वाहदहुल्ला शरीक है। लेकिन तवस्सुल जो है वो विलायत और अजमत और इमामत अहले बैत के वो पूरी तरह से कायल है। और वहां पे मजालिस भी होती हैं, जिक्र इमाम हुसैन भी बर्पा होता है। मैं खुद चश्म मदरसों में मैंने जाके देखा है लोगों को कि जो बयान करते हैं कि यहाँ पर एक जमाने में जिन्नात के बच्चे तालीम हासिल करने आते थे और उनकी खुराक क्या होती थी कि वो बताशे खाते थे या वो हड्डियां खाते थे या इस तरह की चीजें खाते थे। हमें हुक्म था कि जब तुम खाना खाओ तो उनकी हड्डियों को न तोड़ो और जाया भी ना करो, बल्कि कुछ प्लेट में रख के फलां जगह पर रख दो, यहाँ पर उनके बच्चे हैं वो यहाँ पर उनकी ये खुराक है। तो जिन्नात का वजूद भी है मेरे भाई, हकीकत भी है, मोमिनीन भी हैं और शयातीन भी हैं। जो मोमिनीन है वो हमसे बेहतर मोमिनीन है, क्योंकि वो हकीकत को जानते हैं। जो शैतान है वो शैतान तो शैतान है, वो दुश्मनान अहले बैत के साथी है और वो मोमिनीन को तंग करने वाले हैं। वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, जो आज़ादारी के खिलाफ बात करता है या आज़ादारी के खिलाफ रुकावट पैदा करता है या विलायत अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बातें करता है, तो समझ जाइएगा ये वही जी है कि जो शयातीन और जिन्नात की औलाद है। और जो हकीकत में मोमिनीन जिन है वो जाफिर जिन है, और ऐसे बहुत सारे जिन्नात हैं कि जो मौला कायनात के बात की मोहब्बत रखने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया किबला, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और तफसीलन वाक़या बयान किया मोमिन कराम। मैंने एक जगह आपने भी शायद वो ये वाक़या सुना हो कि बहुत ही एक बड़े सगीर में एक बहुत बड़े शायर गुजरे मिर्ज़ा दबीर। उनके पास उनके मदरसे में जाफर जिन का जो एक पोता था उसने भी तालीम हासिल की थी। और ये वाक़या मैं किबला से डिस्कस करके इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा, क्योंकि मुस्तनद मेरे पास कोई इसकी प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था। तो उस जाफर जिन के पोते की वजह से मिर्जा दबीर ने जाफर जिन से बजाते खुद मुलाकात भी की थी उनके मदरसे में, और जाफर जिन ने अ, आंखों देखा हाल करबला का मिर्जा दबीर के सामने जो पेश किया था। तो ये मैं किबला से फिर इंशाल्लाह डिस्कस करके आप मोमिन की खिदमत में पेश करूंगा। बड़ा एक लर्जा खेज जो है वो वाकया है, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में वो पेश किया जाएगा। मोमिन कराम, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सबसे पहले तमाम मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की, और उस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की। उसके बाद ये जो आजकल सोशल मीडिया पे जो है वो वाकया जो इशू उठा हुआ है उमर बिन अब्दुल अजीज का, उसके बारे में भी किबला ने काफ़ी डिटेल से आप मोमिन की खिदमत में जो है वो जवाब पेश किया। और उसके बाद जो हमारा आज का मौजू था जिन्नात और आयमा मासूमीन के हवाले से जो एक मौजू था, वो उस पे भी हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा उसको कवर कर सके। अगर कोई इस बारे में कोई चीज रह गई या मोमिन हमसे मौलाना से अलामा साहब से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हमारा ऑफलाइन नंबर जो वो हमेशा ऑन ही रहता है। अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो उस पर हमें सवाल भेज सकते हैं। मोमिन कराम, इस हफ्ते का ये आखिरी प्रोग्राम था, जैसा कि मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था। हफ्ते में हम 4 प्रोग्राम्स किया करेंगे, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे, यानी कि यूके टाइम के मुताबिक 7 बजे, और यूरोप के टाइम के मुताबिक 8 बजे। तो 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम किया करेंगे। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स होंगे वो इंशाल्लाह हम एक सीरीज की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जैसे कि 8 दिन का प्रोग्राम आपने जन्नतुल बकी के हवाले से मुलाहिजा फरमाया, और इसी तरह जो है वो
ابھی ہر ہفتے ایک سیریز جو ہے وہ چلا کرے گی 4 دن کے پروگرامز کی، اسی کی تسلسل آپ 4 دن جو ہے وہ دیکھا کریں گے۔ تو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں قبلہ سے جو ٹاپکس ہمارے پاس موجود ہیں، وہ میں انشاءاللہ بذریعہ پوسٹر جو ہے وہ پوسٹ آپ مومنین کی خدمت میں اجر رسالت کے تھرو وہ میں پیش کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے جو ذہن میں یہ ہے کہ ہم ایسے موضوع کو، ایسے ٹاپکس کو، ایسے عنوان کو ڈسکس کریں اور اس کی ہسٹری کو آپ کے سامنے پیش کریں کہ جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ اور لوگ جو ہیں وہ اکثر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ممبروں پہ بھی پڑھتے ہوئے تھوڑا ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں کہ کہیں یہ پڑھ گیا ہمیں کوئی نقصان نہ ہو۔ ہم کوشش کریں گے وہ واقعات، وہ تاریخ عام مومنین کی خدمت میں پیش کریں۔ تو یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو جمعرات تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ خدا حافظ اور جاری علیہ السلام مدد۔